زلزلہ کا جو نظام سائنسداں، مادیت پرست اور ماہرین ارضیات جن کو جیولوجسٹ کہا جاتا ہے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے قانون کے اعتبار سے صحیح ہے، مگر ان کے پاس میں نے کہا اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ یہ پلیٹیں جو زمین پر حرکت کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں، ان کو حرکت دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ جواب صرف قرآن دیتا ہے، وہ جواب صرف مسلمان دیتے ہیں، وہ جواب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ ہم انسانوں کو دنیا میں آزمائے، تاکہ اللہ رب العالمین اس جھٹکے کے ذریعہ ہم انسانوں کے ایمان کا امتحان لے، ہم انسانوں کے صبر کا امتحان لے، ہم انسانوں کو شریعت پر عمل کرنے کے جذبے کا امتحان لے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جذبے کا امتحان لے، اللہ کے دین کے لیے اپنی فدائیت کے جذبے کا امتحان لے، اور پھر ثابت ہو جائے کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے۔ آپ سنیں، بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پوری روئے زمین پر جہالت کا غلبہ نہ ہو جائے، جہالت کا فروغ اور روئے زمین پر اس کا پھیلاؤ نہ ہو جائے، علم سکڑ کر اور بے حد سکڑ کر ختم ہونے کے درجے میں نہ پہنچ جائے، اور پھر زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ اس طرح کے بھونچال، اس طرح کے جھٹکے اور اس طرح کے زلزلوں کی کثرت جب تک نہ ہو جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے قیامت کے قریب ایام، زمانے بہت قریب قریب ہو جائیں گے، مہینے کی مدت ہفتوں کے بقدر محسوس ہوگی اور ہفتے کی مدت دنوں کے بقدر محسوس ہوگی، یہ دن چھوٹے محسوس ہونے لگیں گے۔ یہ قرب قیامت کی جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جھٹکے بہت زیادہ آئیں گے۔ یہ زلزلے جن کا تجربہ پچھلے دنوں آپ نے کیا، ان کی کثرت ہو جائے گی روئے زمین پر، بکثرت زمین کے مختلف حصوں میں یہ زلزلے آئے دن آتے رہیں گے۔ کیوں آتے رہیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے بعد پلیٹیں ہمیشہ ہلتی رہیں گی؟ وہ جو پلیٹیں میٹروں کلو میٹر کے حساب سے موٹی اور دبیز ہیں، وہ روزانہ حرکت میں آ جائیں گی؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے ان کو متحرک کرے گا۔ اس قدرت میں، اس کائنات میں جو بھی مادی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان کا ایک نظام بنایا ہے، لیکن اس نظام پر قادر مطلق، اس نظام کو اپنی مٹھی میں رکھ کر چلانے کی قدرت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو اس نظام کو معطل کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے اس دنیا کے انسانوں کے لیے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی مشیت شامل حال ہوتی ہے تو آگ جلانے کا عمل بھول جاتی ہے۔ قدرت اللہ نے آگ کو دیا ہے جلانے کی، مگر جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس سے یہ قدرت اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ قدرت اس سے سلب کر لیتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ کائنات میری مٹھی میں ہے، یہ کائنات میری گرفت میں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ میری قدرت سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے احمد اور ابو داؤد نے بسند صحیح روایت کیا ہے، امتی امت مرحومت لیس علی فی الآخرۃ عذاب وانما عذابها فی الدنیا فی الفتن والزلازل والقتل۔ میری یہ امت مرحوم امت ہے، اللہ کی طرف سے رحم کی گئی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو آخرت میں بہت زیادہ عذاب نہیں دے گا۔ اس امت کا عذاب اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اور اس دنیا میں میری امت کا عذاب
فتنوں کی کثرت، زلزلوں کی کثرت اور قتل و خونریزی کی کثرت ہوگی۔ فتنوں کی کثرت کی بات اگر میں کروں تو آپ اسلامی سماج میں ایک ہلکی نظر ڈالیں، کوئی بھی مسلم سماج، ہندوستان کا مسلم سماج دیکھ لیں، ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے سماج کو دیکھ لیں، ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے سماج کو دیکھ لیں، عالم عرب کے مسلم سماج پر ایک نظر ڈال لیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آئے دن ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ اہل علم کے درمیان ہر روز ایک نیا فتنہ پروان چڑھ رہا ہے۔ علماء کے درمیان، جہلاء کے درمیان، مسلم سماج میں کبھی علماء اور جہلاء کے درمیان، کبھی پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کے درمیان، کبھی عصری تعلیم یافتہ اور دینی تعلیم یافتہ انسانوں کے درمیان، اور کبھی خود علماء دین کے درمیان، اس طرح کے فتنے آئے دن ہر سماج میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلم سماج میں دیکھیں تو قتل کی وہ بہتات آپ کو نظر آئے گی۔ آپ اگر اب مسلم ملک بنگلہ دیش میں دیکھیں، مسلم ملک پاکستان میں دیکھیں، مسلم ملک یمن میں دیکھیں، مسلم ملک عراق میں دیکھیں، مسلم ملک سوریہ میں دیکھیں، مسلم ملک لبنان میں دیکھیں، مسلم ملک افغانستان میں دیکھیں، تو آپ کو ہر جگہ قتل کی بہتات نظر آئے گی، قتل کا سیلاب نظر آئے گا، انسانی جانوں کی ارزانی نظر آئے گی، انسانی جانوں کا خون بہتا ہوا آپ کو ہر طرف نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی میں سے زلزلوں کی کثرت بھی ہوگی۔ یہ زلزلے قیامت کے قریب ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ زلزلوں کا اس قدر کثرت سے پایا جانا قیامت کے قریب ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، یہ اطلاع اور خبر دے رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔